بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور ہمارے پیارے راج دلارو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، دوست احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ میں ہوں آسیہ قادری، راج دلارا ٹی وی کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کی گفتگو ہے بچوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے حوالے سے۔ وہی سلسلہ جو ہم نے آپ کے سامنے شروع کر رکھا ہے کہ بچوں کی اصلاح اور اسلامی تعلیم و تربیت کیسے ممکن ہے، اسی سلسلہ کی ایک اہم کڑی کہ بچوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کیوں ضروری ہے اور کیسے کی جائے۔ ناظرین، آج معاشرے کی اخلاقی حالت نہایت ابتر ہے۔ برے اخلاق بڑھتے جا رہے ہیں اور اچھے اخلاق کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر ایک کے اندر برائی کا ایک طوفان بپا ہے، فحاشی عریانی کا ایک سیلاب امڑتا چلا آ رہا ہے۔ مادیت پرستی، دنیا پرستی غالب آ چکی ہے۔ دین سے دوری، بے حسی اور بے ضمیری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ احساس ضیاء بھی ختم ہو رہا ہے۔ ہماری قوم تباہی کی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، ہم لٹ رہے ہیں، ہماری اخلاقی قدریں مٹتی جا رہی ہیں۔ وہ نوجوان کہ جو ستاروں پر کمند ڈالنے والے تھے آج لڑکیوں پر کمند ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل بے ضمیر اور دین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ مغربی نظام تعلیم کے ملحدانہ اثرات نے ہماری نوجوان کی مذہبی روح کو تو کچل ہی ڈالا ہے۔ ستم بلائے ستم یہ ہے کہ وہ عام انسانی اخلاقیات سے بھی کورا ہو کر رہ گئی ہے۔ شاید اسی حالت زار کو دیکھتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے بھی یہی فرمایا تھا کہ خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے مگر، لبے انداز سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ سوال ہمارے دل و دماغ کو، قلوب و ذہان کو پریشان کر رہا ہے کہ ہماری نوجوان نسل دین سے دور کیوں ہوتی جا رہی ہے اور اس قدر بے راہروی کا شکار کیوں ہو رہی ہے، اس قدر اخلاقی بحران کیوں آ رہا ہے۔ تو جناب والا، اس کی چند ایک وجوہات ہیں، یوں تو بے شمار وجوہات ہیں، لیکن میں ان میں سے چند اسباب اور وجوہات پر آپ سے بات کرنا چاہوں گی اور پھر ان کے حل اور تدارک کی بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو اسلامی تعلیم و تربیت کا فقدان۔ آج ہمارے ہاں، ہمارے گھروں میں، ہمارے انسٹیٹیوشن، ہمارے تعلیمی مدارس میں تعلیم تو ہے مگر تربیت کا فقدان ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل کی دین سے دوری کی سب سے بڑی وجہ اسلامی تعلیم و تربیت کے ماحول سے دوری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 2، تصور دین اور دینی معلومات اور تعلیم سے ناواقفیت۔ دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دور حاضر میں نسل نو اول تو اسلام کے بارے میں مکمل آگاہی ہی نہیں رکھتی، انہیں پراپر نالج ہی نہیں ہے، ان کو پراپر اویئرنیس ہی نہیں ہے، اور اگر وہ تھوڑا بہت علم رکھتے بھی ہیں تو وہ بھی ناقص ہے، اور کم علمی کی بنا پر اغیار نے اسی کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہوئے ہماری نوجوان نسل کو دین کے بارے میں ہی بدگمانیوں کا شکار کر دیا۔ ان کے نوجوان نسل کے دل و دماغ پر کئی طرح کے خدشات اور کئی طرح کے اعتراضات طاری کر دیے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی ہماری نوجوان نسل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے اور اخلاقی بگاڑ اور بے راہروی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ نمبر 3، قرآن سے دوری۔ قرآنی تعلیمات کو پس پشت ڈالنا نسل نو کی بے راہروی کا ایک عام ترین سبب قرآن سے دوری ہے۔ آج ہم نے قرآن کو صرف ایک مذہبی کتاب سمجھ رکھا ہے، اجر و ثواب کے لیے پڑھ لیا۔ یہ شعور ہی نہیں کہ یہ کتاب ثواب نہیں ہے، یہ صحیفہ انقلاب ہے، یہ کتاب انقلاب ہے۔ یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہمیں رہنمائی مہیا کرتی ہے۔ یہ زندگی کے تمام عصر حاضر کے تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے، اور یہ ہمیں بلکہ یہ قیامت تک کے لیے تمام مسائل کا حل فراہم کرتی ہے۔ آج
ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کامیابی کے حصول کے لیے، دنیا کے تمام مسائل و مشکلات کو حل کرنے کے لیے، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنے کے لیے اپنی نوجوان نسل کو قرآن سے جوڑنا ہوگا، قرآن کی تعلیمات کی طرف لانا ہوگا، اس پر عمل پیرا کروانا ہوگا، قرآنی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا۔ نمبر 4، نسل نو کی دین سے دوری اور غفلت اور بیگانگی اور بے راہروی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے بنیادی عقائد میں متزلزل ہو چکے ہیں، تشکیک کا شکار ہو چکے ہیں، اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت باطل طاغوتی طاقتوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک ایسی سازش کی ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ان ظالموں نے جب یہ دیکھا کہ یہ مسلمان قوم کہ جن کو ہم نے بارہا کئی بار سیاسی محاذ پر، معاشی محاذ پر شکست سے دوچار کیا، مگر یہ پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ پھر ایک ولولے سے، ایک جذبے سے، بھوک و پیاس کی پرواہ کیے بغیر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے ہوئے، جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر جام شہادت نوش کرتے ہوئے پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی شکست کو فتح میں بدل لیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کے پیچھے وہ جذبہ، وہ قوت جو کار فرما ہے، وہ جذبہ، وہ قوت، وہ عشق مصطفیٰ کی قوت ہے کہ جب تک ان مسلمانوں کے دلوں میں اپنے نبی کی ذات کی محبت اور عشق اور ادب موجود ہے، ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ تو بس پھر ظالموں نے اپنے ناپاک عزائم اور منصوبوں پر اور سازشوں پر کام شروع کر دیا، عمل درآمد شروع کر دیا، اور اپنے نبی کی ذات کو ہی امت کے درمیان معاذ اللہ متنازع بنا دیا۔ یہ بجھی، اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ بجھی عشق کی آگ، اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے، مگر انہیں معلوم نہیں کہ اسی راہ کے ڈھیر کو اگر تھوڑی سی ہوا لگا دی جائے، تھوڑی سی ہوا دے دی جائے، تو اس بجھی ہوئی راکھ سے چنگاری عشق مصطفیٰ شعلہ بن کر بھڑک اٹھے گی اور ہر چیز کو بھسم کر دے گی۔ اسی لیے ضرورت ہے آج بھی کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دیں۔ پھر نمبر 5، اسلامی تاریخ سے ناواقفیت۔ نسل نو کی بے راہروی کی ایک اہم سبب اسلامی تاریخ اور اسلامی علمی ورثہ سے ناواقفیت ہے۔ جو قوم اپنی علمی ورثہ سے غفلت برتتی ہے، جو قوم اپنے علمی ورثہ کی حفاظت نہیں کرتی، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے یا مٹا دی جاتی ہے۔ آج نسل نو کی حالت یہ ہے کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں درست معلومات نہیں ہے، صحابہ کرام کے عظیم کارناموں کے بارے میں، ان کی فتوحات کے بارے میں، ہمارے نامور عظیم مجاہدین، فاتحین، اسلامی ہیروز، ان کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں ہے۔ اس کے لیے میں تو یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ جب تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے اسلاف کے عظیم کارناموں کے بارے میں، تو ان کے اندر وہ خودی اور وہ یقین اور اپنی کامیابی کا وہ یقین اور وہ فخر اور وہ جو جذبہ ہے وہ کیسے ہم بیدار کریں گے۔ تو آج جیسا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہم اپنے بچوں کو یہ ساری باتیں سمجھائیں، کتب بینی ہے تو اس کا آج دور نہیں رہا، کتابیں پڑھنے کی فرصت نہیں، لائبریریوں میں جانے کی فرصت نہیں، تو ایسے میں ہمارے کچھ اسلامک کنٹریز سے بڑے اچھے ہسٹوریکل پروگرام آ رہے ہیں، ہسٹوریکل ڈرامے آ رہے ہیں تاریخی شخصیات پر، ہمیں وہ دیکھنے چاہیے، اپنے بچوں کو وہ ضرور دکھانے چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہی ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری اسلام کے اسلاف کی ہماری عظیم جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، عظیم کارناموں سے بھری ہوئی، ان کے بارے میں انہیں آگاہی حاصل ہو۔ پھر یہ ہے کہ صحبت صلحاء سے دوری۔ آج ہماری نسل کی بگاڑ کا، بے راہروی کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہماری نسل، ہمارے بچے ایسے لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کر رہے ہیں کہ جو ان کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ گھر کا ماحول اچھا ہے، ماں باپ خود بھی اچھے ہیں، ایجوکیشن بھی اچھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ان کے اندر وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ ہمیں
سختی سے یہ حکم ہے دین اسلام کے اندر کہ آپ اچھی سنگت اختیار کریں، اچھی صحبت اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی صحبت اور سنگت کو ایک عطر فروش کی دکان سے تشبیہ دی کہ اگر آپ اچھی صحبت اختیار کرتے ہیں تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ عطر فروش کی دکان پر جائیں اور آپ سودا لیں گے یا نہ بھی لیں گے تو آپ کو خوشبو تو آئے گی، اور بری سنگت اور صحبت کی مثال آپ نے ایک لوہار کی دکان سے دی کہ آپ وہاں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ کچھ نہیں بھی کرتے مگر آپ کو اس کی تپش اور حرارت تو پہنچتی ہے۔ جیسا کہ چنگے بندیاں دی یاری میں وانگ دکان اتاراں سودا بھاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، تے برے بندیاں دی یاری ایویں جویں بانگ دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چنگا پہن ہزاراں۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ صحبت صالحہ کی اس قدر اہمیت ہے کہ ایک گھڑی ایک پل آپ نے اگر کسی نیک مرد کلندر اور نیک صحبت میں گزاری تو وہ آپ کی 70 سال کی عبادت بے ریا سے بہتر ہے، افضل ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے بزرگوں اور بچوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بھی نسل نو کی بے راہ روی کا ایک اہم سبب ہے، ان کی اخلاقی بگاڑ کی ایک اہم وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑی عمر کے لوگ چھوٹی عمر کے لوگوں کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ بچوں کے ساتھ وہ دوستانہ تعلقات، وہ شفقت والا تعلقات قائم نہیں رکھتے، بلکہ بات بات پہ تنقید کرنا، بات بات پہ روک ٹوک کرنا، اپنے زمانے کو بہتر خیال کرنا، اپنے زمانے کی بات کرنا، اپنی سوچ اور اپنے کلچر کی بات کرنا، اور بچوں کو نہ ان سے کسی چیز کا مشورہ لینا، نہ ان کے معاملات کو ڈیپلی ڈیل کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ جب بڑوں سے دور ہو جائیں گے، بچوں جب ان کی صحبت سے فیض اور ان کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اور بچے بھی پھر تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب بلا وجہ روک ٹوک کی جائے اور ان کو وہ اہمیت نہ دی جائے تو وہ کمپلیکس میں بھی آ جاتے ہیں، ان کا اعتماد بھی مجروح ہوتا ہے، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جب ان پہ پڑتی ہے تو وہ بھی اپنے تئیں اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور بڑوں سے مشورہ نہیں لیتے، ان سے مشاورت نہیں کرتے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غلط راستے کے مسافر بن جاتے ہیں اور برائی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں اور بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔